ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک خوب برکتیں دے۔ منعیم اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ منعیم بھائی، آپ کیسے درس نظامی کیا، کہاں سے کیا، تفصیل بتائیں گے کچھ؟ جامعۃ المدینہ خانپور سے ہی شروع کیا تھا، جنوبی پنجاب سے۔ اچھا۔ اور الحمدللہ وہیں سے ہی دعوت اسلامی، شروع سے ہی دعوت اسلامی کے اندر ہی رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کا یہ بہت بڑا احسان ہے جو ہم کبھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ آج تک الحمدللہ دین متین کی راہ پر ہیں۔ ماشاءاللہ، درس نظامی کیا، اس کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے اہم تحقیقی تفتیشی شعبہ ہے، کتب کا تصنیفی شعبہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خدمات سر انجام۔ ماشاءاللہ، تو وہاں آپ کچھ کتابیں لکھتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں؟ ابھی تو سیرت پر کام ہو رہا ہے، عنقریب انشاءاللہ ایک رسالہ شائع ہونے والا ہے مختصر سیرت رسول کے نام سے۔ ارے واہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 100 سے زائد صفحات پر ایک رسالہ آئے گا، اور اس کے پر مستقل بھی ایک کتاب آئے گی سیرت رسول عربی پر جو المدینۃ العلمیہ کے حوالے سے ہوگی۔ ماشاءاللہ، آپ سے میں نے دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین کافی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، آپ بھی اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ٹیلی تھون کے حوالے سے؟ یہ جو آج ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے کچھ فضائل، کچھ ترغیب آپ دینا چاہیں؟ اردو میں؟ جی اردو میں۔ آپ کون سی، سرائکی میں بات کرنا چاہیں گے؟ سرائکی والے تو شاید ابھی سو گئے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، تو آپ اردو میں ہی رکھیں میرا خیال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مال جو ہے وہ دین کے لیے وقف ہوا کرتا تھا، لیکن اکثر روایات کے اندر یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی محبوب تھی کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ دینی طلباء پر خرچ کریں، یعنی جو دین سیکھنے والے ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں، جیسا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے کنگن پیش کیے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنگن لے کر اس کو فروخت کر کے، اس کو بیچ کر، اس کی رقم کو جو ہے اصحاب صفہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ دین کے طالب علم ہی تھے، جو اصحاب صفہ جو جن کو صفہ کہتے ہیں، چبوترے کو، وہاں پر رہتے تھے مسجد نبوی کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنا مال ان پر خرچ کرتے تھے، اور جو مال غنیمت آتا تھا، جو لوگ صدقات دے کر جاتے تھے، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کے طالب علموں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے کئی لوگوں نے بندے بنائے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا، علم دین بھی دیا، پھر انہوں نے آگے بندے بنائے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، مقتدا، سردار، سرتاج، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج السنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا تھا جس کا نام یعقوب تھا، وہ کمال کا، بلا کا ذہین تھا، لیکن چونکہ وہ غریب تھا، اس کے والد اس کو چھوڑ کر تو چلے گئے، اس کے گھر والے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس کو لے گئے، کہا کہ بیٹا ہم غریب ہیں، ہم تیرا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بچہ ایک بار دوبارہ امام اعظم کے پاس آیا۔ وہ بچہ خود بیان کرتا ہے کہ جو میرے جذبات تھے نا، میں تڑپتا تھا، ترستا تھا کہ مجھے امام اعظم کی کلاس مل جائے اور میں وہاں پر بیٹھ کر کچھ دین کا درس حاصل کر سکوں، دین کا سبق حاصل کر سکوں۔ ایک بار کہتے ہیں میں خود امام اعظم کے پاس پہنچا، وہ بچہ بیان کرتا ہے جس کا نام یعقوب ہے، جب میں وہاں پر پہنچا امام اعظم نے مجھے بٹھا لیا، پوچھا کہ کہاں تھے اور کیوں نہیں آئے، تو میں نے بتایا کہ میرے گھر والے غریب ہیں اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم افورڈ کر سکیں، اس لیے میں نہیں آیا۔ وہ بچہ بیان کرتا ہے کہ میں اس دن تو کلاس کے اندر بیٹھا، میں نے علم حدیث پڑھا، سیکھا، اس کے بعد جب جانے لگا امام اعظم نے مجھے بٹھا لیا، جب لوگ چلے گئے انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی، اور اس تھیلی کے اندر بڑے پیسے تھے، وہ مجھے دیے اور کہا بیٹا کل سے تم میری کلاس میں آ جانا اور میرے پاس آ کے پڑھنا، جب تمہیں پیسوں کی حاجت ہوگی تمہیں میں دوں گا۔ اب امام اعظم نے اس بچے کو پڑھایا، حتیٰ کہ وہ بچہ خود بیان کرتا ہے جب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ بچہ بیان کرتا ہے کہ میں جو ہے اکثر ان کے پاس آتا رہتا، پڑھتا رہتا، اور جب میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ امام اعظم کی خاص بات تھی، وہ جان لیتے تھے، مجھے اور پیسے دے دیتے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب میں مال سے خوشحال ہو گیا اور ادھر مجھے دین کا علم دے کر، علم و فضل سے نواز کر دنیا والوں میں ممتاز کیا امام اعظم نے۔ اب وہ بچہ جس کا نام یعقوب تھا، وہ پڑھ کر جب بہت بڑا عالم بنا، مجتہد بنا، مفتی اسلام بنا، وہ امام ابو یوسف کہتی ہے۔ اب دیکھیں امام اعظم نے بندہ تیار کیا، اب اس بندے کو ذرا غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین سوچیں، اس بندے نے آگے بندے بنائے، امام اعظم نے اس کو پڑھایا تو امام ابو یوسف بنے، انہوں نے جس کو آگے پڑھایا وہ امام محمد بنے، انہوں نے جس کو آگے پڑھایا وہ امام شافعی بنے، انہوں نے جس کو آگے پڑھایا وہ امام احمد بن حنبل بنے، انہوں نے جس کو آگے پڑھایا وہ امام بخاری بنے، انہوں نے جس کو آگے پڑھایا وہ امام مسلم بنے، انہوں نے جس کو آگے پڑھایا وہ امام ترمذی بنے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا ثواب امام اعظم کو بھی
ملتا رہے گا۔ آج ہم غور کریں، اگر ہم خود عالم نہیں بن سکے، اگر ہم خود حافظ نہیں بن سکے، بلا شبہ عالم بننے کے بڑے فضائل ہیں، بلا شبہ حافظ بننے کے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن اگر یہ حسرت ہمارے دل کے اندر ہی رہ گئی ہے تو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کو یوں بھی پورا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کوئی ایک عالم بن گیا، کوئی ایک عالم دین بن گیا، وہ آگے عالم بنانے والا بن گیا، تو ایک قیامت تک ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کو اچھی جگہ پر لگائیں۔ یہ پیسہ قارون کے پاس بھی تھا، یہ پیسہ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا۔ آج دیکھیں حضرت عثمان کا نام ہے، جب نام آتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ماتھا جو ہے ہمارا جو ہے چوڑا ہو جاتا ہے، ہم جو ہے فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہ مال کا ذکر قارون کے ساتھ آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے کہ اس مال نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے دین کی راہ میں لگائیں۔ اگر ہمارے لگائے ہوئے مال سے کوئی عالم بن گیا، کیونکہ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دنیا والوں تک جو دین پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، ایمان پہنچانا ہے، شریعت کی باتیں پہنچانی ہے، مسائل پہنچانے ہیں، وہ علماء نے ہی پہنچانے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے اہم ترین دو شعبے، ایک شعبہ جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ایک وہ شعبہ جس کے اندر عالم بنائے جاتے ہیں، یہ وہ دو اہم شعبے ہیں جو دنیا والوں تک دین پہنچانے والے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، پیدائش سے لے کر مرگ تک یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہمیں پڑھانے والے کون؟ حافظ قرآن ہے، وہ بھی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے پڑھائے جاتے ہیں۔ عالم دین ہمارا نکاح پڑھانے والے بھی علماء کرام ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک جنازہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہو، آپ دیکھ لیں دین کے معاملے میں علماء کرام ہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال دیا ہے تو لازمی طور پر، اور لازمی نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ دیں، اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ لازمی ملائیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارا یہ مال کسی کام لگ گیا اس کام میں تو انشاءاللہ قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسی ترغیب کے بعد تو ایک ایک یونٹ اور دے ہی دینا چاہیے، جنہوں نے دے دیا پھر بھی دے دینا چاہیے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، اور واقعی یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ کیسا صدقہ جاریہ ہے۔ آج جو ہماری رقم سے علماء بنتے ہیں، آگے وہ ان کے شاگرد علماء بنیں گے۔ ہمارے مفتی شفیق صاحب کے کئی ایسے امید شاگرد ہوں گے جو آج تدریس کر رہے ہوں گے، ماشاءاللہ مدری چینل پر سلسلے کر رہے ہوں گے، تو یہ ایک عالم بنتے ہیں اور پیچھے ماشاءاللہ لائن بنتی ہے۔ ویسے منیم بھائی اللہ آپ کے زور بیان میں اور برکت دے۔ آج کل ہماری ٹرینیں بڑی لیٹ ہوتی ہیں، اگر میرا خیال ہے اس ڈپارٹمنٹ میں بھی آ جائیں تو جلدی پہنچ جائیں گی ٹرینیں، جو اسپیڈ ہے آپ کی ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ چلے جناب، کچھ